السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کی صورت میں ہم خادم قرآن، خادم حدیث، مفسر قرآن، داعی دین و سنت، حامی اہل سنت، قاضی بدعت حضرت علامہ مولانا نبی بخش حلوائی رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت علامہ مولانا محمد نبی بخش حلوائی نقشبندی رحمہ اللہ علیہ منظوم پنجابی تفسیر نبی لکھنے والے شاعر اور عظیم مصنف تھے۔ محمد نبی بخش رحمہ اللہ علیہ کی بے شمار دینی خدمات ہیں۔ آپ نے مذہب اہل سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے بڑی کوشش فرمائی اور وہابیوں دیوبندیوں کے رد میں رسائل لکھے۔ حضرت مفسر قرآن مولانا نبی بخش حلوائی رحمہ اللہ علیہ 1267 ہجری بمطابق 1850 عیسوی میں میاں محمد وارث کے ہاں بمقام اکبری منڈی محلہ مولویہ اندرون دہلی دروازہ لاہور میں آرائیں خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدین نے آپ کے محلے کی ایک نیک سیرت حلوائی کی شاگردی میں آپ کو دے دیا۔ آپ نے اپنے استاد حلوائی سے اجازت لے کر قریبی مسجد میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا شروع کیے۔ ناظرہ قرآن مجید کے بعد سرفنو کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد تکیہ سادھواں لاہور کے مدرسہ غوثیہ میں داخلہ لے لیا اور پیر عبدالغفار کاشمیری قادری رحمہ اللہ علیہ سے علوم دینیہ کی تکمیل فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ نے مدرسہ فتحیہ اچھرا لاہور میں بھی تعلیم حاصل کی اور انجمن نعمانیہ لاہور کے زیر اہتمام مدرسہ مسجد بگن موچی دروازہ لاہور میں بھی تعلیم حاصل کی۔ آپ کے دیگر اساتذہ کرام میں قطب لاہور مولانا غلام قادر پیروی رحمہ اللہ علیہ، مفتی غلام محمد دہلوی، مولانا معاون حسین رامپوری اور مفتی غلام دستگیر قصوری وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ مولانا نقشبندی حلوائی رحمہ اللہ علیہ نے طریقے نقشبندیہ میں اپنے استاد گرامی حضرت مفتی غلام دستگیر قصوری علیہ رحمت رضوان سے بیعت کی۔ آپ کو مرشد سے بے پناہ عقیدت اور محبت تھی، اسی لیے تقریباً ہر تصنیف کے سر وقت پر مفتی صاحب کا نام نہایت ادب و احترام کے ساتھ تحریر فرماتے تھے۔ بعض کتب کے آغاز میں مولانا قصوری رحمہ اللہ علیہ کے مدح میں قصائد بھی تحریر فرمائے۔ مولانا غلام دستگیر قصوری علیہ رحمت رضوان کی مثال پر مولانا نبی بخش حلوائی رحمہ اللہ علیہ نے یہ قطعہ بھی تحریر فرمایا۔ مولانا غلام دستگیر قصوری رحمہ اللہ علیہ کی مثال کے بعد مولانا حلوائی رحمہ اللہ علیہ نے پیر سید جماعت علی شاہ لاسانی علی پور سیدان سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔ آپ کا شمار حضرت شاہ لاسانی علیہ رحمت رضوان کے معروف خلفاء میں ہوتا ہے۔ حضرت مولانا نبی بخش حلوائی رحمہ اللہ علیہ سرخ و سفید رنگ کے حامل، درمیانہ قد، متوازن جسم رکھتے تھے۔ آرائیں خاندان کا معروف لباس زیبتن فرماتے تھے۔ مروجہ عالمانہ جبہ و دستار سے اجتناب فرمایا کرتے تھے۔ سر پر سادہ امامہ اور بدن پر کھلے گلے اور ڈھیلے بازوں والے قمیص کو زیبتن فرماتے۔ حضرت علامہ مولانا نبی بخش حلوائی رحمہ اللہ علیہ کا ایک خاصہ یہ بھی رہا ہے کہ وہ ایک وسیع المطالعہ عالم دین، کونا مشق، مدرس، صاحب فضل و کمال، شیخ طریقت اور مستند محقق و مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ ساری زندگی حلوائی کی دکان بھی کی۔ یہ آپ کی خودداری کی ایک مثال بھی رہی۔ مولانا نبی بخش حلوائی رحمہ اللہ علیہ پنجابی، اردو، فارسی، عربی کے عظیم شاعر تھے۔ پنجابی زبان میں تفسیر نبی 15 جلدوں پر آپ نے تحریر فرمائی۔ اس کے علاوہ شفاء القلوب، شمول الوہابیہ، نور الایمان، رسائل اربع، النار الحامیہ وغیرہ مجذوب کتب تصنیف فرمائی۔ اس کے علاوہ چند کتب آپ نے اردو اور عربی میں بھی تحریر فرمائی۔ افسوس کہ آپ کا نعتیہ مجموعہ کلام ہنوز اب تک شائع نہیں ہو سکا۔ مختلف جگہوں پر آپ کے نعتیہ غزلیہ کلام موجود ہے۔ اپنی عمر کے آخری 15 سالوں میں کاروبار ترک کر کے آپ ہر وقت دینی، علمی اور مذہبی مشاغل میں مصروف ہو گئے اور خود کو اس کے لیے وقف کر دیا۔ اپنی شبانہ روز محنت سے دہلی دروازے کے باہر کوتوالی کے شمالی دروازے کے ساتھ 2 منزلہ مسجد بھی بنوائی، جس کے پہلو میں اجرے بھی تعمیر کروائے۔ جنوبی حجروں میں آپ کے شاگرد رہتے تھے اور شمالی حجروں میں آپ زندگی کے آخری ایام تک رہائش پذیر رہے۔ 2 منزلہ مسجد آپ کے شاگردوں اور زیر تربیت رہنے والے طلباء سے آباد رہتی تھی۔ نماز جمعہ کے بعد اپنے مسجد میں بیٹھ جاتے، علمی مسائل پر گفتگو فرماتے۔ زیادہ تر اعتقادی مباحث پر آپ گفتگو فرماتے تھے۔ آپ کے معاصر علماء سے بھی بہت مضبوط گہرے روابط تھے۔ آپ کی کتب پر تقاریر و تصدیقات کے حوالے سے چند ممتاز علماء کرام میں کچھ یوں نام نظر آتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان، مولانا وسیع احمد محدث صورتی، محدث پیلی بیتی،
مفتی عبدالعزیز مزنگی، سید ابوالبرکات، سید ابوالحسنات، سید دیدار علی شاہ علیہ رحمت رضوان، صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی، دیگر معاصرین مفتی احمد یار خان نعیمی، موہر علی شاہ گلڑوی، میاں شیر محمد شرقپوری، پروفیسر سید احمد بٹالوی، پروفیسر اصغر علی روحی، مولانا تاج الدین قادری، مولانا نور بخش توکلی علیہ رحمت رضوان کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ مذہبی اہل سنت کی ترویج اشاعت کے لیے آپ نے بے پناہ خدمات انجام دی۔ آپ کے شاگردوں میں خصوصاً حضرت حافظ محمد عالم سیالکوٹی اور علامہ اقبال احمد فاروقی علیہ رحمت رضوان کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ آپ نے تقریباً 30 سے زائد کتابیں تصنیف فرمائی، ان میں سے کچھ کتب کے نام یوں ہیں: تفسیر نبی پنجابی شاعری پر مشتمل 15 جلدوں پر، تفسیر قرآن الامتیاز بین الحقیقت والمجاز 3000 صفحات پر مشتمل ہے، جامع الشواہد، اظہار انکار المنکرین من صلاۃ المحبین، النار الحامیہ، اطلاع الناس، احسان الاموات، سبیل الرشاد فی الحق الاستاد، تحقیق الزمان فی آداب المشائخ والاخوان، خیر الہدی، شفاء القلوب، رسالہ جمعہ، رسالہ اربع، انواع نبی، قصص المحسنین وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ حضرت مولانا نبی بخش حلوائی رحمہ اللہ علیہ نے لمبی عمر پائی، 1365 ہجری پر مطابق 1944 میں وفات پائی۔ اپنی تعمیر کردہ جامعہ مسجد حنفیہ نبویہ کی کوتوالی تھانہ بیرون دہلی دروازہ لاہور پاک میں دفن کر دیے گئے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی۔ السلام۔